ملک بھر میں 12 ربیع الاول نہایت احترام سے منایا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما فرخ حبیب اپنے قریبی عزیزوں کے ساتھ گوادر میں گرفتار ہو گئے اور نیب نے یوسف رضا گیلانی، آصف علی زرداری اور نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ کیسز کو دوبارہ کھول دیا ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ اگر انتخابات کے نتیجے میں ملک میں کوئی بحران پیدا ہوتا ہے، ہمارے اوپر اس کی رسپانسبلٹی نہیں، یہ ریاست جانے اور سچویشن جانے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ہیڈ لائنز آج کی آپ نے سن لی اور اب ان خبروں کی تفصیل میں ہم جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو پوری قوم کو 12 ربیع الاول مبارک ہو۔ یہ وہ دن ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور یہاں پر جو جہالت تھی، یہاں پر جو ایک بدامنی تھی، غیر قانونی کام تھے، کوئی معاشرے میں کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس پر انسان فخر محسوس کر سکے، تو وہ آئے، اپنی تعلیمات دی، انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور پھر اسلام کی، اسلامی سلطنت کی، اسلامی حکومت کی بھی بنیاد رکھی، مذہب کا بھی پرچار کیا اور پوری دنیا میں امن کا، سلامتی کا، محبتوں کا پیغام پہنچایا۔ آج ان کا جو یوم پیدائش ہے، آج وہ منایا جا رہا ہے۔ پورے ملک میں جلوس نکل رہے ہیں اور عقیدت مند جو ہیں وہ محافل منعقد کر رہے ہیں، نعت خوانی کا سلسلہ جاری ہے، نیاز بھی ہر طرف بٹ رہی ہے، آج غریبوں کو اچھا کھانا بھی ملے گا۔ تو لیکن جو سب سے اہم جو ایشو ہے، جس کو ابھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم ان کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، اور اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے معاشرے کی، جو ہر طرف بگاڑ ہے، کیا ہم اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کو اگر فالو کرنا شروع کر دیں تو ہم کیا اس پر قابو نہیں پا سکتے؟ کوئی اس پر بات نہیں کرتا اور ہر طرف سے بیان آتے ہیں، لیڈران کے بھی بیان ہیں، اور جس میں کہا گیا ہے کہ حق و انصاف کا بول بالا ہوگا، لیکن کیا معاشرے میں انصاف ہمیں مل رہا ہے؟ جواب نفی میں ہے۔ ہماری خواتین جیلوں میں ہیں، سیاسی بنیادوں پر لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، سسٹم آف گورننس کوئی نہیں ہے، میرٹ کوئی نہیں ہے، بڑے آدمی اور ان کے عزیز و اقارب رشتہ دار وہی سارے بینیفٹ لے رہے ہیں، عوام، غریب لوگ جن کے نام پر حکومت کی جاتی ہے، آج بھی وہ اسی طرح اپنے حق سے محروم ہے اور انتہائی قسم پرسی کی رادر وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے پیغام کی بات کرتے ہیں، حیات طیبہ کی بات کرتے ہیں، تو ہم عمل کریں ان کی تعلیمات پر۔ ملک میں منصفانہ انتخابات ہونے چاہیے، جو بھی لوگ قید ہیں ان کے مقدمات ٹرانسپیرنٹلی میرٹ پر ہونے چاہیے۔ سیاسی بنیادوں پر لوگوں کو پکڑ کر اندر کرنا، مارنا، پیٹنا، ان کی جگہوں کو سمیش کرنا، توڑنا انتہائی نامناسب ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی، ان کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں، اگر آج ہم اس پر آ جائیں اور ان تعلیمات پر چلنے کا فیصلہ کر لیں تو جو ہمارے مسائل ہیں وہ بہت جلد حل ہو جائیں گے، بہت میرٹ کے آنے سے مسائل بہت جلد حل ہو جائیں گے۔ اب آتے ہیں دوسری خبروں کی طرف۔ فرخ حبیب صاحب جو منسٹر آف انفارمیشن تھے، یعنی اسٹیٹ منسٹر آف انفارمیشن، گوادر سے گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کے سسر بھی اور بھی قریبی عزیز، اور ان کو بظاہر تو پولیس نے پکڑا، اس کے بعد کہاں گئے کچھ ہمیں علم نہیں ہے۔ اور یہ ایک وہ ٹینڈنسی ہے جو اب معاشرے میں بڑے، جس میں بہت جاوید چودھری صاحب نے اس کے حوالے سے اپنے کالم میں، اپنے وی لاگ میں بھی کہا کہ اب یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ عدالتیں ضمانت دے دیتی ہیں، اس لیے جن لوگوں کو پکڑا جائے اب ان کو عدالتوں میں پیش نہ کیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں شیخ رشید کا نہیں پتہ وہ کہاں ہے، ہم دیکھتے ہیں عثمان ڈار کا نہیں پتہ وہ کہاں ہے، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں فرخ حبیب صاحب بھی شامل ہو گئے ہیں، ان کے قریبی عزیز بھی۔ بتایا یہ جاتا ہے، الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ وہ ایران کے راستے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے اور وہاں پر ایک ہوٹل میں چھپے ہوئے تھے اور پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا۔ پتہ نہیں وہ کب سے گرفتار ہیں، اب گرفتاری ڈالی ہے اور پھر اس کے بعد ان کے ویئر اباؤٹس کا بھی نہیں پتہ کہ انہیں کہاں لے جائے گا۔ اسی طرح صداقت عباسی صاحب یہاں پنڈی اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے، ان کا بھی نہیں پتہ
کہ وہ کہاں ہیں. تو یہ جو فورسڈ ڈس اپیرنسز ہیں یہ اس پر ہیومن رائٹس کمیشن جو پاکستان کا وہ بھی کر چکا ہے اس پر کہ یہ بڑا غلط ہے، کنسرنز اس پر شو کر چکا ہے اپنے. اور یہاں پر عام جو پولیٹیکل ورکر ہے، عام جو پاکستانی ہے، وہ کہتا ہے اگر کسی نے جرم کیا ہے تو پاکستان کا آئین اور قانون ہے، آپ اس کے اوپر پرچہ درج کریں اور آپ اسے عدالت میں پیش کر دیں اور پھر عدالت کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہ مجرم ہے یا نہیں. لیکن یہ جو بندوں کو اٹھا کے لے جانا، غائب کر دینا، یہ وہ چیز ہے جو آئین اور قانون کے خلاف ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے. اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس معاملے کو دیکھیں گے، کیونکہ یہ بھی بندوں کا، عوام کا، یہ کسی بھی شخص کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ اس کو ایک فیئر ٹرائل دیا جائے. بہرحال یہ فرح حبیب صاحب کے حوالے سے ہمارے پاس اپڈیٹ تھی. دوسرا، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم، یہ پہلی دفعہ انہوں نے جو ان کی رسپانسبلٹی ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے کہ ہمارا کام انتخاب کرانا ہے. کیئر ٹیکرز، ہم نگران ہیں اور ہمارا کام ہے انتخاب کرانا. اچھا، اب اگر ان انتخابات کے نتیجے میں انسٹیبلٹی ہوتی ہے، کوئی لڑائی فساد دنگا ہوتا ہے، کوئی احتجاج کرنے کے لیے مثال کے طور پہ سڑکوں پہ نکل آتا ہے، کوئی کہتا ہے میں نتائج کو نہیں مانتا، تو نگران حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہمارا کام فیسیلیٹیٹ کرنا ہے الیکشن کمیشن کو اور ہمارا کام ہے انتخاب کرانا. اس کے بعد جو کچھ بھی ہو وہ مظاہرین جانے، وہ صورتحال جانے اور ریاست پاکستان جانے. دیکھیں، یہ آئینی اور قانونی لحاظ سے بالکل انہوں نے صحیح بات کی اور پہلی دفعہ یہ اس بات کا اندیہ دیا انہوں نے کہ ان کا کام جو ہے وہ الیکشنز کروانا ہے اور وہ الیکشن کروانے کے لیے آئے ہیں. اس سے پہلے وہ کوئی اکانومی کی صورتحال، کوئی پولیٹیکل سچویشن، ہر چیز پر وہ بیان دیتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ وہ نگران نہیں ہیں، شاید وہ لمبے عرصے کے لیے آئے ہیں. ملک میں ان پر کرٹیسزم ہے کہ وہ پلین لے کے چلے گئے، پہلے وہ نیو یارک گئے، پھر پیرس بھی راستے میں رکے، وہاں پر آئیفل ٹاور دیکھا، پھر لندن آ گئے، وہاں پر بھی 2-3 دن مزے سے زندگی اپنی انجوائے کی، پھر سعودی عرب چلے گئے، وہاں پر عمرہ اور وہ ساری چیزیں ادا کر کے. تو یہ جو ایک اتنا لمبا انہوں نے 8-10 دن کا دورہ، کروڑوں ڈالر اس وقت خرچ کیے جب پاکستان انتہائی سخت حالات میں ہے معیشت کے حوالے سے. تو یہ جو ان کا ایک انداز ہے زندگی کا اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے پرکس اینڈ پریویلیجز یوز کیے ہیں، پاکستانی ٹیکس پیئرز کی منی کو استعمال کیا ہے، لوگ اس بات پر خفا ہیں. اس پر اخبارات میں بھی لکھا گیا ہے، اس پر لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ انتہائی نامناسب ہے اور ان کو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے تھا. انہیں یہ بات، یہ اس طریقے سے جو ٹیکس پیئرز منی ہے اس کو اس طریقے سے خرچ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور آخر میں دعا ہے ہماری کہ پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے وہ کیونکہ انڈیا پہنچ چکی ہے، وہاں پر انہوں نے لوگوں نے بڑے نعرے بھی لگائے، لیکن جو تنگ نظر ہندو ہیں وہاں پر جو ان کی گورنمنٹ ہے انہوں نے لوگوں کو نعرے لگانے سے بھی منع کیا اور کہا کہ جی آپ پاکستان کے حوالے سے کوئی بات نہ کریں، صرف میچ دیکھیں. ویری سیڈ یہ وہاں کی جو نریندر مودی نے جو حرکت کی ہے، ویری سیڈ. جس طریقے سے وہاں پر ریلیجیس ایکسٹریمزم کو انہوں نے پروموٹ کیا، اٹس ویری سیڈ. بہرحال اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.